ملک ایران جس نے قدم بڑھایا، اس کے علاوہ جتنے بھی مسلم ممالک انڈیا کے میچ سے فرصت نہیں، اس عوام کو دوسرے معاملات سے فرصت نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے سید موئز حسن اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے اپنا دل تھام کر، اپنا دل مضبوط کر کر یہ ویڈیوز ملاحظہ کیجیے۔ میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا۔ میں خدا کو بتاؤں گا۔ تو جناب، ابھی آپ نے جو ویڈیوز ملاحظہ کی، یہ ویڈیوز بیسیکلی غزہ فلسطین کی ہے، اور وہاں کی جو موجودہ صورتحال ہے ابھی اس کے بارے میں آپ سب لوگ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر اور دوسرے پلیٹ فارم پر ہر چیز کو نمایاں کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ اب یہ نمایاں کیوں کر کے دکھایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی دہشت لوگوں کے دلوں میں برقرار رکھے، تبھی ان سب چیزوں کو واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، کیونکہ وہاں پر جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت غزہ میں، تو وہاں پر لوگ مر رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں بھوک سے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں۔ تو ان سب صورتحال میں کس کے پاس یہ اتنا ٹائم ہے کہ وہ ایک ویڈیو بنائے اور جو ہے نا اس کو پھر پوسٹ کرے؟ تو یہ جتنی بھی تمام تر چیزیں آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں، یہ سب انہی کے ہاتھ کنڈے ہیں تاکہ وہ آپ لوگوں کے دلوں میں اپنی دہشت کو برابر رکھیں اور اپنی دہشت کو بڑھاتے رہیں، اور اسی بحاف پر وہ تمام تر ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے ایک سوال پوچھا تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ موجودہ دور میں جو صورتحال چل رہی ہے غزہ اور فلسطین کی، اس صورتحال میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو فلسطین یا پھر غزہ آخر چاہیے کیوں؟ اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو مسجد اقصی کیوں چاہیے، اور یہ ممبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر اس قسم کی تقریریں کیوں کر رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین آزاد چاہیے، ہمیں غزہ آزاد چاہیے، ہمیں مسجد اقصی چاہیے؟ حالانکہ ہر چیز سامنے ہے، وہاں پر بچے مر رہے ہیں، وہاں پر جوان مر رہے ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس چیز کے باوجود نہ کہ ایک اچھا مشورہ دیں حکومت کو اور عوام کو، بلکہ اپنے فرقوں کا نام اور اپنا نام ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ لوگ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ ہمیں فلسطین اور غزہ چاہیے، ہمیں وہاں کی آزادی چاہیے۔ حالانکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر کیا قیمت ادا کر رہے ہیں چھوٹے بچے، کیا قیمت ادا کر رہے ہیں وہاں پر مسلمان اس جگہ پر رہنے کی۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ 57 مسلم ممالک آخر کر کیا رہے ہیں؟ کیا ان 57 مسلم ممالک سے سوال نہیں پوچھا جائے گا بروز قیامت کہ آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور آپ لوگ خاموش تھے؟ صرف ایک ملک ایران جس نے قدم بڑھایا، اس کے علاوہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں سے کسی نے بھی ایک قدم تک آگے نہیں بڑھایا کہ ہم فلسطین کے حق میں، ہم غزہ کے حق میں، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ بلکہ ممالک کو تو آپ رہنے دیں، ممالک تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہماری عوام ہے، اس عوام کو پاکستان انڈیا کے میچ سے فرصت نہیں، اس عوام کو دوسرے معاملات سے فرصت نہیں، اس عوام کو ٹک ٹاک پر ولاگرز کو دیکھنے سے فرصت نہیں، تو ان سب چیزوں کا سوال کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا بروز قیامت؟ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے سوال پوچھیں گے کہ ہم لوگ مر رہے تھے اور آپ لوگ مسلمان ہو کر کیا رہے تھے آخر، تو ہم ان سب چیزوں کو کیا جواب دیں؟ آپ نے بھی ویڈیوز ملاحظہ کی، ان ویڈیوز میں بچے سو رہے ہیں اور بچے دھماکوں کی آواز سے چونک کر اٹھ رہے ہیں،
چھوٹے بچوں کا آپ کو پتا ہوگا کہ اگر چھوٹے بچے سوتے ہیں تو ہلکی سی دھمک سے بھی ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن یہاں پر دھمک نہیں، یہاں پر بم کا دھماکہ ہے۔ اس دھماکے کی آواز سے ہی چھوٹے چھوٹے بچے چونک کر اٹھ رہے ہیں۔ کس طرح ان ننھے ننھے پھولوں کے اوپر بینڈیج ہوئی ہوئی، ان کے بلڈ نکل رہے ہیں، ان کے خون نکل رہے ہیں۔ ایک ویڈیو اس میں آپ نے دیکھی ہوگی کہ اس بچے کے پیروں پر بینڈیج لپٹی ہوئی ہے۔ بیسیکلی اس بچے کے پیر بالکل ختم ہو چکے ہیں دھماکے کی وجہ سے، دھماکے کی زد میں آ کر اس کے پیروں کے چیتھڑے اڑ گئے ہیں۔ کیا ان سب چیزوں کا سوال ہم مسلمانوں سے نہیں ہوگا؟ جو ہم یہ 57 مسلم ممالک چپ کر کر بیٹھے ہوئے ہیں اور صرف اس بات پر امید قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اللہ تو مدد کرے گا، لیکن جب اللہ ان کی مدد کرے گا تو وہ پھر قیامت ہوگی، اور اسی دن پھر دجال بھی نکلے گا، اسی وقت حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یہ اللہ کی مدد ہوگی ان کے لیے، اور یہ بالکل لاسٹ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم جو 57 ممالک بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کون پوچھے گا؟ بروز قیامت جب ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس اختیار تھا، آپ کے پاس ہر چیز تھی، آپ ہر مشورہ ہر فیصلہ کر سکتے تھے، تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ غزہ کی صورتحال پر، غزہ کے معاملات پر صرف 2 مشورے بنتے ہیں، جو کہ میری اسٹڈی کے مطابق ہے۔ میں نے ہر قوم کو اسٹڈی کیا، عاد، سمود، حضرت نوح کی قوم، حضرت عیسیٰ کی قوم، یہودی، نصارہ، ہر قوم کو اسٹڈی کرا، مسلمان پلس ہر قوم کو اسٹڈی کرنے کے بعد، اس ایریا کو اسٹڈی کرنے کے بعد، فلسطین کو، غزہ کو، یروشلم کو، بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو، اور موجودہ دور کی جو صورتحال ہے اس سے صرف 2 مشورے بنتے ہیں۔ پہلا مشورہ، یا تو یہ 57 ملکوں کی جو فوج ہے، جو پولیس ہے، جو بھی سرکاری ملازم ہیں، جو بھی حکومت کے نمائندے ہیں، وہ سب ان پر جا کر حملہ کریں۔ اور پھر دوسرا مشورہ یہ ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ یہودیوں کو وہ پوری ایریا دے دیا جائے اور تمام تر مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر دوسرے مسلم ممالک میں شفٹ کر دیا جائے۔ صرف یہ 2 مشورے ہی بچتے ہیں، تیسری کوئی بات نہیں بچتی۔ یا تو آپ جنگ کریں، جہاد کریں، وار کریں ان کے خلاف، بیٹل کریں ان کے خلاف، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ بالکل طریقے سے ان کے ہاتھ میں وہ ایریا تھما دیں، وہ ملک ان کے ہاتھ میں دے دیں اور وہاں سے تمام تر مسلمانوں کو باہر نکال لیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں نے وہاں پر انہیں قید کیا ہوا، انہیں قید نہیں کیا ہوا، انہیں وہاں پر بند کیا ہوا ہے اور ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر تمام تر مسلم ممالک یا تو وار کریں، اگر وار نہیں کر سکتے تو آپ لوگ یہود کو وہ پورا حصہ دے دیں۔ یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، لیکن بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ یہود کو وہ پورا ایریا ان کے حوالے کر دیں اور تمام تر مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر دوسری جگہ شفٹ کر دیں۔ یہ 2 مشورے ہی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کیونکہ ہماری عوام بیکار، صرف یہ لوگ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے نیچے لکھ سکتے ہیں کہ ہم دعا گو ہیں آپ لوگوں کے لیے، تو ان الفاظوں سے، ان کمنٹ سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ کو بولنا پڑے گا، آپ کو حکومت کے خلاف جانا پڑے گا، آپ کو مولویوں کے خلاف جانا پڑے گا، آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ میں کیوں بولتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر آپ برائی کو دیکھو تو ہو سکے تو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو منہ سے روکو، ورنہ اسے دل میں برا جان۔ میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا، لیکن میں اپنے منہ سے بول سکتا ہوں اور اس بات کو اپنے دل میں برا جان سکتا ہوں، کیونکہ 57 ملکوں کی جب عوام کھڑے ہو کر سوال کرے گی کہ ہمیں فلسطین کو بچانا ہے، تب ہی معاملہ بہتری کی طرف جائے گا، جب عوام اٹھے گی۔ کیونکہ جب بھی عوام اٹھتی ہے، حکومت عوام کو دوبارہ زمین پر گھٹنوں کے بل بٹھا دیتی ہے، کیونکہ اگر عوام سوال کرے گی تو پھر حکمران کو بھی سوال کرنا پڑے گا، اور حکمران ہمارے، یہ بات سب کو پتا ہوگی کہ یہودیوں کے کارندے ہیں اور یہود کا ساتھ دیتے ہیں، یہود کے معاملات لے کر چل رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو بائی کاٹ والا ایک نکلا تھا تورن کہ ہم بائی کاٹ کریں گے، ہم بائی کاٹ، تو بائی کاٹ سے کچھ نہیں ہوگا۔
اگر آپ نے یہ چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے تو کسی اور ملک میں اپنی چیزیں بیچیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ان کی کرنسی کو، نہ ان کی معدنیات کو، نہ ان کے پروڈکٹ کو، نہ ان کے پیسوں کو، کسی چیز کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ بائیکاٹ کریں گے۔ بائیکاٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کھڑے ہوں۔ یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے، یہ مسئلہ علماء کا ہے، یہ مسئلہ علماء کا ہے، یہ مسئلہ مولویوں کا ہے، حکومت کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اگر یہ حکومت کا مسئلہ ہوتا تو حکومت کافی ٹائم پہلے ہی اس مسئلے کا حل کر چکی ہوتی۔ یہ مسئلہ حکومتی سطح کا نہیں ہے، یہ مسئلہ علماء کی سطح کا ہے، یہ مسئلہ دین کی سطح کا ہے، یہ مسئلہ مذہب کی لحاظ پر ہے۔ اور جب تمام تر علماء کھڑے ہو کر ہی یہ فیصلہ کر دیں گے کہ ہمیں وہ رقبہ نہیں چاہیے، ہمیں فلسطین نہیں چاہیے، آپ یہ چیز یہودیوں کے حوالے کر دیں اور ہمارے مسلمانوں کو وہاں سے باہر نکال دیں، تو ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت کے چکر میں رہیں گے تو یہ حکومت کا معاملہ ہے ہی نہیں، اور حکومت اس میں کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ اور ان 57 ملکوں کی جو عوام ہے جب یہ کھڑی ہوگی نا تو بڑی سی بڑی حکومت کو بھی اپنا سر جھکانا پڑے گا، لیکن بشرط یہ ہے کہ عوام کھڑی ہو۔ عوام کا کام یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر ڈال کے افسوس کا اظہار کرے، عوام کا کام یہ نہیں ہے کہ 4 بندوں میں بیٹھ کر صرف جو ہے نا افسوس کرے، عوام کا کام ہے کہ وہ کھڑی ہو، اپنا سر اٹھائے، اپنا ہاتھ اٹھائے اور نعرہ لگائے کہ ہم فلسطین کو یا تو بچائیں گے یا پھر یہودیوں کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ یہ صرف 2 چیزیں ہی ہو سکتی ہیں۔ اب جو ایک نعرہ لگاتا ہے کہ ہم فلسطین کے پیچھے مر جائیں گے یا جی جائیں گے، تو اس نعرے کا کوئی مطلب اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انہیں وہ رقبہ چاہیے، انہیں مسجد اقصی چاہیے، انہیں بیت المقدس چاہیے، وہاں پر انہوں نے ہیکل سلیمانی بنانا ہے، دا ٹیمپل آف دا سلیمان بنانا ہے، اور انہیں وہ جگہ چاہیے، اور وہاں پر وہ بنے گا بھی۔ یہ بات بھی آپ میری لکھ کر رکھ لیں، آپ کے جتنے بھی جلسے جلوس ہیں ان سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کہ اگر یہ 57 ممالک کی عوام کھڑی ہوگی، حکومت بھی اپنا سر جھکائے گی اور حکومت بھی وہ فیصلہ کرے گی جو عوام چاہتی ہے۔ تو خدا را اس سوشل میڈیا کے ڈرامے سے باہر نکلیں اور حقیقت میں جو آپ کے دل میں ہے وہی بات اپنے زبان پر لائیں۔ اور اگر آپ واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ یا تو فلسطین کی عوام بچ جائے، وہاں پر جو مسلمان ہیں وہ بچ جائیں، تو میرا آپ کو 2 مشورے دی۔ پہلا مشورہ ہے یا تو آپ بیٹل وار کریں، دوسرا مشورہ یہ کہ آپ اس رقبے کو یہودیوں کے حوالے کریں۔ اس کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اب یہ کام علماء کا ہے یا حکومت کا، یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں۔